بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر، اور آزاد کشمیر میں الیکشن قریب آتے ہی مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کے تحت عوام میں جا رہی ہیں اور مختلف دعوے اور وعدے وہ کر رہی ہیں عوام کے ساتھ۔ اور سیاستدان کیا آزاد کشمیر میں نیا کرنے جا رہے ہیں، کیا نیا ہونے جا رہا ہے، آزاد کشمیر جو ترقی یافتہ ہو سکتا ہے کیسے اس کو رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے، خود کفالت کی طرف کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے، آج ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اقوام عالم کیا کشمیر کے اندر جو بڑھتی ہوئی جارحیت ہے اس کا نوٹس لے گی کہ نہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمود ریاض صاحب، سابق وزیر اطلاعات رہے ہیں اور پی ٹی آئی آزاد کشمیر سے تعلق ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سردار عثمان عتیق صاحب، مسلم کانفرنس کے مرکزی رہنما ہیں۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ مقبوضہ کشمیر سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال، آپ خود برطانیہ میں بھی رہتے ہیں، کیا دنیا اس کو توجہ دے رہی ہے اور دنیا اس حساسیت کو محسوس کر رہی ہے؟ بالکل جی، دیکھیں 5 اگست کے بعد جو 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو چینجز کی بی جے پی حکومت نے، اس کے بعد دنیا جو ہے وہ ساری لرز گئی، اور بالخصوص برطانیہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو رد عمل آیا ہے، برطانیہ کی ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنی مینیفیسٹو میں باقاعدگی سے اس کو شامل کیا، ایک ریزولوشن پاس کیا لیبر پارٹی نے، اور انہوں نے کشمیریوں کی حمایت کی۔ پھر دنیا اقوام عالم کی جو ہے وہ توجہ ہوئی، چائنا نے اس میں بڑا رول پلے کیا، یونائٹڈ نیشن کے اندر انڈورزی اجلاسز ہوئے لیکن وہ ہوئے، اور بین الاقوامی سطح پر تمام کیپٹلز کے اندر پاکستان کے فارن آفس نے بھی اور تمام امبیسیز نے بھی، ہائی کمیشنز نے بھی دنیا بھر میں اس کے اوپر بڑا فوکس کیا۔ پھر وزیر اعظم پاکستان نے بھی جہاں جہاں جس فورم پہ وہ گئے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان، انہوں نے بھرپور اس پہ کردار ادا کیا، اور ہم اس پہ فوکسڈ ہیں فلی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ اور وہاں کے عوام کو جاتا ہے کہ جنہوں نے تمام تر حالات کے باوجود اس وقت تک جو ہے وہ بالکل وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح پوری طرح یونائٹ ہیں۔ تمام وہ پارٹی جو پاکستان نواز تھی یا وہ انڈیا نواز تھی، وہ آج یونائٹ ہیں اور ایک بات پر فوکس ہیں کہ 5 اگست سے پہلے والا جو سٹیٹس ہے ریاست کا وہ کبھی بھی ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس سے بعد والا جو سٹیٹس ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں، اور پھر ہم کسی صورت میں بھی آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ ہندوستان کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ماضی کی اگر ہم ہسٹری اٹھائیں تو اس میں تو دنیا کے انٹرسٹ نظر آتے ہیں، اس وجہ سے مسئلہ کشمیر کے حل میں رکاوٹ رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو دنیا کے مختلف کونوں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اس ایشو کے حوالے سے، کیا کہتے ہیں؟ اس میں جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ جو چائنا اور انڈیا کے درمیان جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر وہ 3 فنگر سے 8 فنگر کے اوپر واپس چلے گئے، اور اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کی جو ملٹری کے درمیان ایک سیز فائر ایگریمنٹ جو ہے وہ ریوائیو کیا گیا، ریسٹور کیا گیا ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس ڈیولپمنٹ سے لگتا یہ ہے کہ جو نئی امریکن اسٹیبلشمنٹ آئی ہے اس کا اس خطے کے اندر جو ہے وہ ایک چینج اسٹریٹجی ہے، اور اس میں تھوڑا ایک پیس کی طرف، امن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہم نہیں کر سکے انفارچونیٹلی کہ جو بائیڈن کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کی جو ریووکیشن ہے وہ انلیگل ہے، اور جو ڈیموگرافک چینجز مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے وہ اگینسٹ ہیومن رائٹس ہیں۔ جو ڈیموکریٹ گورنمنٹ ہے وہ بیسیکلی ہیومن رائٹس کے اوپر بہت ڈیموکریٹس جو ہیں وہ زور دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہندوستان کو آنے والے دنوں میں مشکلات بھی ہیں۔ آن دا ادر سائڈ چائنا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس جو ہے اس کے لیے کنٹین کرنا انڈیا کو، اور اس کے لیے انڈیا کو تھوڑا اسٹرینتھن کرنا، تو اس لیے اس کے بیچ میں سے ہمارے اپنے پاکستان کی اور کشمیری لیڈرشپ کی اسکل اور وزڈم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس میں سے کیا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں باہر۔ تو چانسز ہے، ایک اپرچونٹی مجھے نظر آ رہی ہے کہ کشمیر کے اوپر چینج ہے، اپروچ جو ہے ویسٹ کی وہ چینج ہے، لیکن اس کے بیچ میں سے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ہمارے اسکل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو 32 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ڈومیسائل جاری کیے ہیں، مسئلہ کشمیر کے حل میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی اب، یا ان قراردادوں پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈومیسائلز جاری کرنے سے، دیکھیں ہمارا مسئلہ جب تک کشمیری قیادت، کشمیری عوام اس پہ پوری طرح یونائٹ ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی عوام کی جو امنگو ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، جب تک چونکہ بیسک فریق جو ہیں اس کے وہ کشمیری ہیں، اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان اس کے فریق ہیں۔ جب کشمیری اس بات پہ، اور کشمیری لیڈرشپ، سب سے ذمہ داری جو بڑی ہے وہ کشمیری لیڈرشپ کے اوپر ہے، اگر کشمیری لیڈرشپ نے اپنا موقف
نہ بدلا, وہ اس پہ قائم رہے اور اس کام کو ہم نے جاری رکھا. ہندوستان کو ایک دن کشمیر ڈیفینیٹلی چھوڑنا پڑے گا. لیکن عثمان صاحب جس طریقے سے ہندوستانی لیڈرشپ پہ ظلم کیا جا رہا ہے, ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے, قید کیا جا رہا ہے, ان کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, تو پھر اپنے موقف سے وہ کیسے؟ دو طرح کی باتیں. میں ایک یہ کہتا ہوں کہ ایک انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہے کہ جو اقوام متحدہ ہے, کوئی چارٹر ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی فلانا ہے, فلانا ہے. ایک خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ہم اس بات کے اوپر دیکھیں کسی صورت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ 1 لاکھ سے زائد یہ 90 کے بعد جو قربانیاں دی گئیں پاکستان کے نام پر, پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ بنائے ہوئے اس مملکت خداداد کے نام پہ جو قربانیاں دی گئی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے منافی ہے یہ بات کہ وہ قربانیاں رائے گاں چلی جائیں گی. اب لیکن حکمت عملی کی بات یہ ہے کہ حکمت عملی کا کو بات کرنا وہ زیادہ نہیں, لیکن غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حدولی کی جب صحابہ کرام نے اور وہ درہ خالی چھوڑ دیا تو پھر اس کی سزا بھگتنی پڑی. تو حکمت عملی کی غلطی کی معافی نہیں ہے, لیکن اگر ہماری حکمت عملی درست ہوئی تو ہم ان قربانیوں پہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا کوئی بہتر نتیجہ اور مثبت حل اور قربانیاں رائے گاں چلی جائیں. یہ خدا کے اصولوں کے منافی. بالکل صحیح بات ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو این اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد کروائے گا؟ اگر نہیں کرواتا تو پھر اس کی اپنی حیثیت ختم نہیں ہو جاتی؟ میں یہ کہتا ہوں جی کہ دنیا کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں, آنے والی جو 10 سال ہیں دنیا کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں جو پاکستان ہے اس کی ایک اپنی اہمیت اور حیثیت جو ہے وہ اس میں بڑی ایک بالکل ڈیفرنٹ نوعیت کی پاکستان کی پوزیشن ہوگی. اور پھر چائنا کا بڑھتا ہوا دنیا کے اندر جو رول ہے اس سے ڈیفینیٹلی ہمیں بہت فائدہ ہوگا. ہمیں صرف اپنے موقف پہ قائم رہنا چاہیے. جب تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں اور ہم اس کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں, ہماری چاہے وہ حکومت پاکستان ہے, ہندوستان کی سچویشن ہے, بیرونی دنیا کے ساتھ ہے, ہم جب تک اپنے اس موقف پہ قائم ہیں ہم انشاءاللہ العزیز اس کو اچیو کریں گے. اور یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن سے بہتر میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بہتر آپشن جو وہ ہمارے لیے اویلیبل ہوں آنے والے 10 سال کے اندر, جس پہ ہم امپلیمنٹ کر سکیں. اور چونکہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے, آپ دیکھیں حالات, یہ کوئی سمجھ نہیں رہا تھا, سوچ نہیں رہا تھا کہ امریکہ کے اندر جو تبدیلی آئی ہے یہ پاسبل ہوگی, اور وہ تبدیلی آئی ہے. اب دنیا کے اندر اس کے اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں. ہماری سیز فائر بھی اس میں ایک حصہ ہے. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں خود بخود یہ دنیا محسوس کرے گی کہ دنیا کے اندر ایک نیو سارٹ آف سچویشن جو وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, جس سے ہم ڈیفینیٹلی مستفید ہوں. لیکن ان بدلتے ہوئے عالمی تناظر کو دیکھا جائے, پھر ہندوستان کو بکھرتے ہوئے دیکھا جائے, بالکل اس کا شیرازہ بکھرتا نظر آ رہا ہے. اب مختلف تحریکیں وہاں شروع ہیں, تو پھر کشمیریوں کو فائدہ ہی تو ہوگا. دو باتیں جو میری اپنی بڑی لگی بندی اوپینین ہے کشمیر ایشو کے اوپر, کہ اگر ویسٹ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے انڈیا کو, تو پھر تو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز پہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر نہیں کرنا تو پھر اقوام متحدہ کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کی ریزولوشنز کے مطابق کوئی نہ کوئی وے فارورڈ ہے, چونکہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. ہندوستان کے اندر جو 17 سے زائد علیحدگی پسند تحریکیں اٹھ رہی ہیں, اور اب چکن نیک پہ جا پہ چائنا صرف 16 کلومیٹر دوری پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ انڈیا کے پاس, ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کے پاس بہت آپشنز ہیں. انڈیا کے پاس اپنا ایک فیس سیونگ ہے جس کی بنیاد پہ وہ گزارا کر رہے ہیں. انٹرنلی انڈیا بہت ویک ہو گیا, بہت ویک ہو گیا. لیکن ہمسایوں کے ساتھ بھی اس کی چھیڑخانی جاری ہے, اور پھر انٹرنلی آپ دیکھیں گے اب وہ 44 لاکھ ٹریکٹر لے کے کسان آ رہے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے, اب وہ جو نا وہ سبزی منڈی لگانے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, تو وہ یہ بڑا سیریس ہے. یہ انڈیا میں انپریسیڈنٹڈ ہے, اس طرح کی کوئی تحریک وہاں پہ اٹھی نہیں ہے. اور پھر ان تحریکوں کے پس پردہ جو محرکات ہیں, اس کا مطلب ہے کہ نریندر مودی از اوور ان انڈیا, اور اب کوئی نئی لیڈرشپ کے لیے وہ ڈھونڈ رہی ہے انڈین اسٹیبلشمنٹ کے کس کو نیا لیڈر بنا کے سامنے لایا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی اگریسو جو پالیسی تھی وہ ایک بڑا فیلئر اور بڑا سیٹ بیک ہوا اس کا امریکہ کو, اور اب جو بائیڈن اس کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں. اس طرح انڈین جو اگریسو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. وہ سیکولر انڈیا نہیں رہا جو کسی زمانے میں جس کی مثالیں دنیا میں دی جاتی تھیں. اس لیے بہت سارا کچھ ہے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اتنی ایک بڑی قد کاٹ کی کوئی لیڈرشپ موجود ہوگی جو ان چیزوں کو انڈو کر سکے گی, جو کہ ٹوٹل سوشل فیبرک چینج ہو گیا, پولیٹیکل فیبرک چینج ہو گیا انڈیا کا. بالکل صحیح بات ہے. لیکن برطانیہ امریکہ میں کیسے عام پبلک کیسے دیکھ رہی ہے ہندوستان کے اس کردار کو, کہ ہمیشہ وہ پاکستان پہ بلیم کرتا رہا, خود بے نقاب ہوا؟ دیکھیں جی 5 اگست کے بعد دنیا کی ساری دنیا کی جو اندر مائنڈز کے اندر جو چیزیں تھیں نا وہ بالکل یکسر بدل گئی. برطانوی عوام بھی, یورپین یونین کے اندر آپ دیکھیں, یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کی رپورٹس کو دیکھیں, ساری دنیا کا موقف بدل رہا ہے. اور یہ چیزیں زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہتی. دیکھیں جی آپ تمام تر پابندیوں کے بعد
مقبوضہ کشمیر میں ہر طرح کی پابندی ہے، سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ کے اوپر پابندی ہے، ہر طرح کی نوعیت ہونے کے باوجود آپ دیکھیں وہ آپ یورپین یونین کے اندر دیکھیں مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے. کووڈ کے دوران برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر 2 دفعہ اس کے اوپر بحث ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہندوستان کے ساتھ سارے تعلقات کے باوجود ہم آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. ممبران پارلیمنٹ بالکل اوپنلی اس کے اوپر بات کی. اور اس میں کمیونٹی جو برطانیہ میں اوورسیز ہماری کمیونٹی کشمیر اور پاکستانی کمیونٹی وہ خراج تحسین کی مستحق ہے کہ جنہوں نے اس لابنگ کو بڑا مؤثر انداز میں اجاگر کیا. اور پھر جس طرح کے کسی زمانے میں ہم سوچتے تھے کہ برطانوی ہائی کمیشن کے سامنے، برطانیہ میں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے اگر ہم یہ زون بھر دیں کسی وقت پبلک کا تو میں اس دن سمجھوں گا کہ یہ کشمیر آزاد ہو گیا. اور آپ یقین کریں کہ ہم نے ایک جو ہے نا کارنر وہ باکنگھم پیلس میں دیکھا اور دوسرا جو ہے نا وہ انڈین ہائی کمیشن کے اراؤنڈ دیکھا کہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی. اتنے بڑے پروٹیسٹ ہوئے، لوگوں نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا. خود برطانوی حکومت نے جو ہے اس بات کا نوٹس لیا، بلکہ ہندوستان تو اس قدر بکھلا گیا کہ اس نے جو آنے والے جو فیو پروٹیسٹ کے بعد انہوں نے پابندی لگا دی کہ ہائی کمیشن کے سامنے آپ مظاہرہ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اس قدر وہ خوف زدہ ہو گئے. ڈپلومیٹک انہوں نے کور کو یوز کر کے تو اس طرح کے اقدامات کیے. لیکن یہ ہر صورت میں مسئلہ کشمیر کو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ضرور حل ہونا ہے اور وہ حل ہو کے رہے گا. ہمارا موقف جو ہے وہ اس پہ ہمیں قائم رہنا. بالکل صحیح ہے. لیکن عثمان صاحب خلفشار انتشار جو ہندوستان میں ہے اور پھر بڑھتا ہوا عالمی دباؤ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حل کی طرف ہی جائے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اس طرف آئے گا کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کرے؟ دیکھیں بعض اوقات چیزوں کو سمجھنے میں اور ان کو ماننے میں دیر اگر قوموں کی سطح کے اوپر لیڈرشپ، نیشنل لیڈرشپ کی سطح پہ ہو جائے تو اس کا بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہندوستان پاکستان کے درمیان یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں اب 2003 میں ایک پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے میں ہم نے کچھ لو اور کچھ دو، ہندوستان نے پیچھے ہٹ گیا تھا اٹوٹ انگ سے، ہم پیچھے ہٹ گئے تھے اقوام متحدہ کی ریزولوشن کہنے سے، زبانی کہتے ہیں نا، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے تھے. وہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا. اب میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ لینے دینے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ٹرسٹ بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں، اس حالات میں تو کوئی ڈائیلاگ ممکن نہیں ہے. تو اس ڈائیلاگ کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے. تو کنڈیوسو انوائرمنٹ کے لیے اب بہت سارا کچھ لینا دینا ہے. اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا ہندوستان یہ بات کر سکتا ہے، اس بات کو کیا کر سکتا ہے اور کیا دے سکتا ہے، کیا لے سکتا ہے. لیکن دباؤ کا شکار ہم امید کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا اور دباؤ وہ پازیٹیو پروگریس ہوگی. حل تو بہت دور ہے لیکن پازیٹیو پروگریس ضرور ہوگی. آزاد کشمیر کی طرف چلتے ہیں. آزاد کشمیر میں چونکہ الیکشن قریب آتے ہی آپ سارے لوگ چونکہ وہاں عوام میں جا رہے ہیں، کیا منشور دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو، کیسے اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی اپنی جماعتوں میں؟ دیکھیں جی ہمارا تو بالکل اوپن موقف ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پبلک جو آزاد کشمیر کی عوام ہے وہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں آنے والی جو حکومت ہے انشاءاللہ العزیز ہم بنائیں گے. اور ہمارا عوام کے لیے یہی میسج ہے کہ پبلک کو اس پارٹی میں شامل ہو کر پارٹ آف پارسل بن کے ایک مثالی حکومت بنائیں تاکہ ہم اس مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی کام کر سکیں، آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کام ہو سکے. اور اس میں وہ لوگ جو ہمارے ہم خیال ہیں جن کے ساتھ ہماری ایک عرصہ سے امنگی ہے، ان لوگوں کو بھی ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. اور اس میں آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی جو ہے وہ تنظیم کے اعتبار سے بھی ادر دین دیٹ بھی اور بالکل اس پہ فوکس ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بالآخر فیصلے کرنے، ہمارا پارلیمانی بورڈ بن گیا ہے، انشاءاللہ العزیز ٹکٹوں کے فیصلے جلد ہوں گے. آپ بھی امیدوار ہیں انشاءاللہ؟ سینسا سے بالکل صحیح ہے. لیکن عثمان صاحب آپ نے بھی بڑا رول ادا کیا ہے پچھلے دنوں. سابق وزیر اعظم سردار سکندر ایاز خان، سابق صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین خان، کیا پالیسی اپنائی ہے؟ کیسے سردار سکندر ایاز جیسے بندے کو آپ نے شامل واپس کر لیا؟ کیسے؟ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی بات تھی. آنیسٹلی سردار سکندر صاحب کی ایک ہسٹری ہے، وہ ایک مشکل آدمی ہیں، وہ اپنی رائے رکھتے ہیں، مزاج رکھتے ہیں اور وہ سخت مزاج آدمی ہیں. یہ کچھ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں سمجھتا ہوں. یہ کوئی اتنی گفتگو کی بات نہیں ہے. گفتگو مجھ سے بہت عالم فاضل لوگ رہے جو سردار سکندر صاحب کے ساتھ زندگی بھر رہے. ہم ان کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہیں اور سیاست میں وہ اتنے بڑے اسٹال وارڈس تھے. لیکن اس کے باوجود یہ بس یہ اللہ پاک کی، میں اگر مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی امداد مسلم کانفرنس کو
حاصل ہوئی ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو کام لے لیتا ہے, بالکل اسی طرح میرے ذمہ لگ گئی یہ بات. تو یہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. سردار سکندر صاحب کے الفاظ میرے لیے قابل فخر ہیں. لیکن یہ ہے کہ آگے انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس میں ایک نئی توانائی آئی ہے اور ہم اس کے اوپر اچھی طریقے سے کیپٹلائز کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کو منظور ہوا تو بڑی تعداد میں ہم اپنے مسلم کانفرنس کے مسلم لیگ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو واپس مسلم کانفرنس میں لانے میں کامیاب ہوں گے. سب تو نہیں آئیں گے, فور شور نہیں آئیں گے, لیکن ایک اچھی خاصی تعداد میں سائزبل تیار بیٹھے ہیں, رابطے میں جی رابطے میں بھی ہیں, رابطے کر بھی رہے ہیں, رابطے ہو بھی رہے ہیں. رابطے تو کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں سیاست میں, تو یہ بڑی انتظار کر رہے ہیں. نہیں, آخری تنخواہ کے متعلق تو میں نہیں کہوں گا کہ آخری تنخواہ کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن رائٹ ٹائم. دیکھیں آپ کی لوگوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹس ہوتی ہیں, لوگوں کے ساتھ الیکشن لڑنا ہوتا ہے. اب جن لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ میری اسکیمز آ رہی ہیں یا میرے پیسے آ رہے ہیں, بس آنے والے ہیں, تو وہ الیکشن کے قریب جا کے یہ خرابیاں اس طرح کی بہت مہنگی پڑتی ہیں بعض اوقات. تو یہ کاسٹ 22 میں نون لیگ کی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں کرتی ہے تب بھی پھنستی ہے, نہیں کرتی تب بھی پھنستی ہے, دونوں صورتوں میں. تو اس کا فائدہ ڈائریکٹلی جو اس کی بینیفیشری ہے ساری پولیٹیکل انسرٹنٹی کی, وہ مسلم کانفرنس ہے زیادہ الحمدللہ. بالکل صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس کا نقصان یا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ جو سردار سکندر ایاز صاحب, راجہ ذوالقرنین صاحب شامل ہوئے ہیں. دیکھیں جی, سردار سکندر ایاز خان صاحب کا پارلیمانی رول جو ہے آزاد کشمیر کے اندر, اس میں کوئی شک وہ بڑی قداور شخصیت ہے, اور انہوں نے آزاد کشمیر کے پارلیمانی نظام کے اندر انہوں نے 2 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے, 1 دفعہ وہ صدر آزاد کشمیر رہے, وہ 12 سال تک پارٹی کے صدر رہے, اور ان کے پاس ایک بڑا وسیع تجربہ بھی ہے اور ان کا حلقۂ اباب بھی موجود ہے. اور ہم پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سردار سکندر ایاز صاحب کا مسلم کانفرنس جانے سے ہمیں بھی بہت فائدہ ہے. صحیح ہے. پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے کہ سکندر صاحب کا مسلم کانفرنس کے اندر جانے سے اور وہاں سے آنے, اور پھر مسلم کانفرنس ایک ریاستی جماعت ہے, اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر اگر توانائی آئے تو یہ ریاست کے مفاد میں ہر اعتبار سے. لیکن ہم بھی اس کے میں کلائم کرتا ہوں کہ اگر مسلم کانفرنس مسلم لیگ نون سے, میں تو کلائم کرتا ہوں کہ اگر یہ 8-10 لوگ لے آئیں سٹنگ تو ہمیں بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے اس سے. آپ اپنی کوشش نہیں کریں گے؟ ہمیں فی الحال جو ہے وہ ہر اعتبار سے جو صحیح بات ہے, چونکہ ہم کمیٹی آپ کو ضرورت نہیں ہے ہماری نہیں, بیسیکلی میرے خیال میں ہم نے تقریباً شیپ آف فارمز جو ہے وہ اپنی بنا لی ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو پی ٹی آئی کے آپ دیکھیں کہ ہماری جو آلموسٹ جو ہے وہ انٹرویو ہونے جا رہے ہیں کینڈیڈیٹس کی, تو ہم نے تقریباً کینڈیڈیٹس بھی جو ہے وہ کافی حد تک لوگوں کے مائنڈز میں آ گئے کس کو ٹکٹ ملنا ہے. تاہم یہ لیکن مسلم لیگ نون کے نئے آنے والے امید رکھیں یا نہ رکھیں؟ نہیں, مسلم میرے خیال میں ہماری پرائرٹی نہیں ہے کہ ہم مسلم لیگ نون سے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ لینے جا رہے ہیں, یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. ہماری پرائرٹی جس لیولز پہ تھی وہ ہم نے تقریباً اچیو کر لی. آپ نئے فیسز لا رہے ہیں. اب بالکل, اور ہم فالو آن جو لوگ لا رہے ہیں پارٹی کے اندر وہ بالکل اور نوعیت کے ہوں گے. وہ ہماری ذاتی بیان دے رہے ہیں یا پارٹی کی طرف سے ہے؟ نہیں, میرے خیال میں پارٹی کی, دیکھیں میں بھی پارٹی کے اندر ہوں, اسٹریٹجیز لائنز کا جو ہے وہ علم ہو جاتا ہے, اور وہ اٹریکشن جو ہے وہ اس نوعیت کی نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, ہمارا جو مینیفیسٹو ہے یا تحریک انصاف کا, اس میں کرپشن فری ہم چیزیں چاہتے ہیں. ہمارے طرف سے بہت سارے اس کے اندر سوالیہ نشان ہیں کہ یہ جو اتنا ہیوج بجٹ ملتا رہا ہے وہ کدھر گیا ہے, آزاد کشمیر میں کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی, یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی تک وہ ہمارا جو فوکس ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم تھوڑے سے جو لوگ ادر دین دیٹ ہیں وہ ان کے اوپر فوکس کیا جائے. لیکن ہمارا ڈائریکٹلی الیکٹیبل جو آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن عثمان صاحب جس طریقے سے نشاندہی ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں کہ خرابیاں ضرور ہیں, مطلب آزاد کشمیر ترقی یافتہ ہو سکتا تھا, کیا کون سا وہ رول ماڈل اپنایا جائے کہ اس کو ترقی یافتہ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس پہ سب سے بنیادی بات جو ہے وہ ادارہ بندی کی ہے. ایک بات راشد صاحب سمجھنے کی ہے کہ پولیٹیشنز ایکسپرٹس نہیں ہیں, پولیٹیشنز کے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے. خان صاحب نے کہا 10 ارب درخت لگانے ہیں, 10 ارب درخت انہوں نے خود تو نہیں لگانے, وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوا اور جا کے ہر ایک بندے کی نیچے گراؤنڈ لیول پہ ذمہ داری لگ گئی کہ اس بندے نے اپنی سپرویژن میں 1000 درخت لگوانے, تب جا کے یہ 1 ارب درخت بنے گا.
बिल्कुल इसी तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी मनसूबा बंदी की ज़रूरत है, इदारा बंदी की ज़रूरत है। इदारे मौजूद नहीं हैं, जो इदारे मौजूद हैं वो तबाहाली का शिकार हैं। नए गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं उनके मुताबिक नई इदारा बंदियों की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे कोई थिंक टैंक्स मौजूद नहीं है बदकिस्मती से, जो कि हमारे आने वाले 20-25 साल के हमारे तामीर और तरक्की के चैलेंजेस का तयन कर सकें कि आज से 20 साल के बाद पानी कितना होगा, आबादी कितनी होगी, स्कूल्स कितने होंगे, पार्क्स कितने होंगे, हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, रोड्स कितनी होंगी, वगैरह वगैरह, बिजली की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, उसके मुताबिक यहाँ पे तो बिल्कुल ये तो मतलब जैसे खैरात तकसीम हो रही है और वही निज़ाम चलता जा रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, ये शुरू से चलता आया, एक ज़माने में निज़ाम ठीक था, काम कर रहा था, लेकिन ये सोशल मीडिया के आने के बाद गवर्नेंस की दुनिया के अंदर बहुत तब्दीलियाँ आ गई हैं गवर्नेंस के स्ट्रेटजीज़ में। तो उसमें हम अब ये निज़ाम चल नहीं सकता, ये कहीं क्लैश कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। तो इसमें तब्दीलियाँ, मेजर चेंजेस की ज़रूरत हैं और बुनियादी बात यह है कि इदारा बंदी और एक्सपर्ट्स, वो बैठ के आज़ाद कश्मीर के एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स और बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स हैं। और उसके अलावा यह है कि अब हम आगे शायद सीपैक के आज़ाद कश्मीर बेनिफिशरी होगा, उससे बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी आज़ाद कश्मीर के अंदर। बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर साहब इदारे बनाने की तो ज़रूरत है और थिंक टैंक्स की इन्होंने बात की, मतलब कितनी आप समझते हैं कि ज़रूरत है कि वहाँ थिंक टैंक्स बने, लेकिन थिंक टैंक बनने के लिए भी तो कोई विजन होना चाहिए, कहाँ से लाएंगे? ये बिल्कुल आपकी बजाय देखिए जी, मनसूबा बंदी बेसिक जो है वो मनसूबा बंदी है कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर में स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, उसके अंदर एक मनसूबा बंदी और उसकी प्लानिंग्स होनी चाहिए, 50 ईयर्स की प्लानिंग्स होनी चाहिए और उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। जो भी हुकूमत आए, जो मेजर हमारा फोकस है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। हर हुकूमत आके अपनी प्रायोरिटीज़, नो डाउट कि कुछ प्रायोरिटीज़ हर हुकूमत की होती हैं, लेकिन जो मेजर हमारी इंटरेस्ट में चीज़ें हैं, रियासत के मफाद में, पब्लिक के फ़ायदे में, उनके ऊपर हमारा जो है वो फोकस रहना चाहिए। तो जब तक हम मनसूबा बंदी नहीं करेंगे उस वक्त तक ऑब्वियसली ये जो चीज़ें अब देखिए ना, इतनी खती रकम, यानी एक मेंबर असेंबली ने एक साल का 10-10 करोड़ रुपया उठाया, तो आप उनके हल्कों में जाके देखें क्या हुआ है वहाँ के ऊपर, जब उससे महसूस होता है कि ये पैसा किधर गया, फिर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और मेरे ख्याल में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, ये अगर ये हुकूमत सही मानों में आज़ाद कश्मीर के अंदर काम करती तो एक एग्जाम्पल क्रिएट होती, एक मिसाल बनती और फिर आने वाली हुकूमतों के लिए शायद ये चैलेंज होता। लेकिन इस हुकूमत ने इतना पैसा ज़ाया किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर पैसे जो अकाउंट्स में पड़े हुए हैं वो ख़त्म नहीं कर सके, कुछ पैसे क्लाइम कर रहे हैं, पीछे से लाए जाए, आगे ख़त्म नहीं हो रहे। यानी इस नोयत की चीज़ें, मिसमैनेजमेंट हुई, कोई सीरियसनेस जो है वो उस तरह की नहीं दिखाई दी गई और कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं है। आप देखिए इतना खती रकम होने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं है। आप देखें कोई ऐसा बड़ा कोई प्रोजेक्ट लेके आए हो आज़ाद कश्मीर के अंदर, किसी किस्म की नोयत नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन उस्मान साहब फिर कैसे ये, मतलब बल्दियाती अगर सिस्टम होता, ये फंड्स नीचे लेवल पे जाते तो खर्च भी हो जाते, लेकिन MLAs की वजह से उस तरीके से ये रकम खर्च नहीं हो सकी, ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ऑलमोस्ट कंसेंसस है कि नहीं करवाने, ठीक है, कि ये निज़ाम इसी तरह चलने देना है। उसमें आप भी शामिल हैं। इलेक्टेबल्स, हमारी पार्टी के बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स थे एक ज़माने में जब हम ये बात करते थे उस वक्त उनकी राय भी नहीं थी। इसमें बड़ा ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है कि देखें, अगर कोई किसी की राय होती तो किसी न किसी सतह पे पार्टीज़ के अंदर, किसी कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स के अंदर बल्दियाती इंतखाबात अंडर डिस्कशन तो आते। ठीक है, तो अंडर डिस्कशन नहीं आए इसलिए कि वो एक निज़ाम पूरे का पूरा एक विशियस सर्कल में गिर चुका है। तो इसमें से इसको निकालने के लिए, लेकिन आप भी माजी में यूथ को रिप्रेजेंट करते रहे, लीडर हैं यूथ के, आपने कभी आवाज़ उठाई है अपनी पार्टी में? बहुत आवाज़ उठाई है। मैं तो इस मामले में बहुत ब्लंट हूँ और मैंने इस मामले में बहुत कैटेगोरिक बातें की और यूथ के हवाले से भी की। देखें, आज हमारी 70% पॉपुलेशन जो है वो 30 एंड बिलो है। 70% आज़ाद कश्मीर की पॉपुलेशन, जिसने अगले 30, 35, 40 साल सियासत करनी है, ठेकेदारी करनी है, ब्यूरोक्रेसी में जाना है, बिजनेस में जाना है, तमाम सेक्टर्स इन लोगों ने संभालने हैं। और ये मिलेनियल्स हैं, ये न्यू जनरेशन है। इस जनरेशन के साथ तो हम कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे। तो हमें इस वक्त जो अगली नेक्स्ट गवर्नमेंट जो कोई भी है आज़ाद कश्मीर में, उसकी चैलेंज एक ही है कि उसने नंबर 1 इनके साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है, शुरू करना है कम्युनिकेट, अभी तो कर ही नहीं रहे। फिर देखना है कि इनके लिए हम इनके इत्मीनान के लिए उस स्टेट को ओन करें, वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद करें, उसको अपना समझें। अभी ये ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। 2, हमें एक्सपर्ट्स के ऊपर अपनी डायस्पोरा के साथ एक लिजान दोबारा से असर-ए-नो लास्ट चांस है। ठीक है, इसलिए कि डायस्पोरा के अब ताबूत भी आने कम हो गए हैं।
تو یہ سلسلہ اگر بند ہو گیا تو جو بچے چاروں نہ 4 سال کے بعد برسی کے لیے چیلم کے لیے والد والدہ کی دعا کے لیے آتے تھے وہ بھی بند ہو جائیں گے. یہ 2 اینڈز ہیں جو ہمارے سیریس چیلنجز ہیں. اس کے اوپر کیسے بلڈ اپ کرنا ہے یہ پھر ہر پارٹی کے اپنے اسکل اور وزڈم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کی اسٹریٹجیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس بات کو کیسے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں, لیکن چیلنج یہی ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو برطانیہ میں بڑے بڑے کشمیری انویسٹر بیٹھے ہیں ان کو لایا تو جا سکتا ہے نا کشمیر کے اندر, مختلف پروجیکٹس ان کے حوالے کیے جائیں, اور ٹورزم کے حوالے سے اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی جائے تو حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ لیزان رکھا ہوا ہے, ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ٹورزم دے رہے ہیں, تو اگر یہ آسانی مہیا کی جائے تو ترقی نہیں ہو سکتی؟ دیکھو جی بالکل ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو بیرونی دنیا کے اندر لوگ ہیں وہ سیریسلی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, اور ان کے پاس خطیر رقم موجود بھی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پاکستان کے اندر جو اس کی پروفٹ ہے اس کا مارجن بھی بہت بہتر ہے ہر اعتبار سے. پرابلم صرف یہ ہے کہ اس کے بیچ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے کہ کوئی ون ونڈو آپریشن نہیں ہے. ٹھیک. جس پروسیس میں آپ لوگوں کو ڈالتے ہیں وہاں سے لا کے, اس کے لیے اتنا وقت نہیں. اتنی دیر میں برطانیہ میں ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے جتنی دیر میں آپ فائل کو لے کے چلتے ہوئے ایک حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے کتنے بزنس مینس کو مظفرآباد میں آ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں لڑتے ہوئے دیکھا کہ ان کے ساتھ پرومسز کیے گئے, وہ آئے یہاں پہ آئے, انہوں نے آ کے کوشش کی پروجیکٹ لگانے کی, لیکن ہماری جو ریڈ ٹیپ ہے اس نے کسی سچویشنز میں ان لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا. اور اس وقت جو سب سے بڑا ٹورزم کے اوپر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دنیا کا ہب ہے اس وقت, اور اس پہ اگر فوکس کیا جائے میں کہتا ہوں کہ ہماری اتنی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں اب. اور اسی کے زیر مطلب پاکستان میں کہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان جو زیر مبادلہ کی بات کرتے ہیں, اگر یہ ان چیزوں کو اوپن کریں, لوگوں کو ون ونڈو آپریشن سے آپ کو بتایا جائے 7 دن کے اندر ہم نے آپ کو پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دینا ہے. گورنمنٹ پروجیکٹ بنائے, پریپریشن کرے, تیار کر کے رکھا ہو پروجیکٹ, بندہ آئے وہ آ کے دیکھے بھائی اس کی یہ فیسیبلٹی ہے, یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے, اتنے پرسنٹ گورنمنٹ پارٹنر ہوگی, اتنا آپ کا ہوگا. اس کے بیچ میں یہ اگر پارٹنرشپ میں بھی چلائیں, اسٹیٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور حکومت کو بھی فائدہ ہوگا, اور زیر مبادلہ بھی اتنا خطیر رقم میں آئے. بالکل صحیح ہے. ٹورزم پہ مزید بھی بات کریں گے, ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے. جی ناظرین, یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی آزاد کشمیر میں سیاحت کے حوالے سے کہ آزاد کشمیر میں سیاحت کے فروغ سے آزاد کشمیر ترقی یافتہ ہو سکتا ہے۔ سردار عثمان صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ عثمان صاحب کیا کہیں گے، کتنا اتفاق کریں گے ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے تھے؟ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ یہ ایک لکھی پڑھی جو ہمارے اکنامک ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کے بارے میں کچھ اسٹڈی کیا ہے اور کچھ رپورٹس مرتب کی ہیں مختلف اداروں نے، اس میں ٹورزم اور ہائیڈل یہ دو سیکٹرز ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بہت فوکس کیا گیا ہے کہ اس سے آزاد کشمیر کے اندر اکنامک سٹیبلٹی آنے کے چانسز ہیں، اور آزاد کشمیر جو ہے وہ نیشنل لیول کے اوپر کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے آنے والے عرصے میں۔ اب رکھتا تو ہے، کی بھی ہیں ماضی میں، لیکن آگے آنے والے تقاضے بدل گئے ہیں، تو ٹورزم بالکل ایک اس کا وائٹل رول ہے، بیکاز پوری دنیا کی توجہ اس گورنمنٹ کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے، اور کہ انہوں نے ٹورزم کے لیے پاکستان کو تھوڑا سا کھولا ہے، اوپن کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر بھی لوگ چاہتے ہیں، گلگت بلتستان کے اندر ٹریول ریسٹرکشنز تھی، ویزا ریسٹرکشنز تھی، ٹورزم ریسٹرکشنز تھی، پھر ہم ٹیررزم میں دب گئے تھے، وہ بھی ہٹا، اور اب یہ پوسٹ کووڈ جو ورلڈ ہے اس پہ پاکستان کی 22 کروڑ جو آبادی ہے اس کا بھی جو زیادہ مطمع نظر ہے وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے، یہ ناردرن ایریاز ہیں، چترال ہے، کے پی کے سوات وغیرہ کے ایریاز ہیں، تو اس لیے ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم اس کو لنک کر سکتے ہیں اپنے جو ایکسپرٹس ہیں اور ان کے پاس جو اویلیبل فائنینشیل ریسورسز ہیں اس کے ساتھ لنک کر کے، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے کیپٹلائز ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سال جو ٹورزم کا فلو ہے وہ آزاد کشمیر میں زیادہ نظر آئے گا۔ مثلا رمضان میں لوگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم وادی نیلم اور ان علاقوں کا رخ کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے؟ آزاد کشمیر حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ میرے خیال میں تو بالکل تیار نہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی بھی آج بھی آپ مظفر آباد میں جائیں، اگر آپ کو رہنے کے لیے جگہ تلاش کرنی ہو تو ابھی تو اب تو ہم ہوٹل۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان نے کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگا لی ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کورونا بچاؤ کے ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جب وزیراعظم پاکستان عمران خان کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں 60 سال سے زائد عمر کے حامل افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے، اور ملک بھر میں کورونا ویکسینیشن کی مہم جاری ہے، جس کے تناظر میں وزیراعظم عمران خان کو آج کورونا کی ویکسین لگا دی گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان کو کورونا ویکسین لگا دی گئی ہے۔ اسی والے سے جانتے ہیں مزید تفصیلات ہمارے نمائندے برکی سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیراعظم عمران خان کو اب سے تھوڑی دیر پہلے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگا دی گئی ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے قوم سے اپیل کی ہے کہ کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک بھر میں اس وقت کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کی جو مہم ہے وہ جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور فرنٹ لائن ورکرز کو کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے عوام کو لگائی جائے گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ ابھی چند دن پہلے صدر ڈاکٹر عارف علوی کو بھی کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی گئی تھی۔ جی بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان نے۔ ملک میں کورونا وائرس کے حوالے سے مہم کا تناظر میں کورونا ویکسین لگا لی ہے، اور ملک بھر میں تمام افراد سے کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی بھی اپیل کی ہے۔
یہ تھی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کورونا بچاؤ کی ویکسین لگوا لی ہے اور ملک بھر میں پہلے مرحلے میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے اور اسی حوالے سے ملک بھر میں کورونا ویکسین کی مہم بھی جاری ہے اور وزیراعظم عمران خان نے آج کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگوا لی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ سیالکوٹ کے بعد، سیال ایئر لائنز کے بعد یہ باتیں پرانی رہ گئی پاکستان میں کہ آپ کچھ یہ حکومت کرے گی تو کرے گی، حکومت نہیں، اگر حکومت نہیں کر سکتی، یہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا مظفر آباد میں کوئی ہوٹل نہیں، مظفر آباد تو ایک ہمارا ایک اتفاق سے ایک دارالحکومت اور ایک ساری بات یہ ایک اتفاقی بات تھی، لیکن یہ جو ساؤتھ میں ہیں مثلا آپ میرپور بھیمبر جہاں سے ہمارے ایکسپرٹس کی لائن لگی ہوئی ہے کہ ہر گھر سے 3-4 بندے باہر ہیں، وہاں پہ کوئی موسر والا ہوٹل نہیں ہے کہ جہاں پہ جا کے لوگ ٹھہر سکیں، جن کے بچوں نے آ کے ٹھہرنا ہے، جن کے بچوں کے دوستوں نے آ کے ٹھہرنا ہے وہاں پہ، ان کے لیے بھی وہاں پہ کوئی ایسی اکوموڈیشن یا کوئی ایسی فیسلٹیز موجود نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو تھوڑا سا اکٹھا ہو کر اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت تک ہوتا اور حکومت نے کرنا ہوتا، ول ہوتی، پولیٹیکل ول، لوگ تو 19-20 کے براشد صاحب فرق سے لوگ وہی ہیں جو 1985 سے جنہوں نے پولیٹکس سٹارٹ کی تھی، آج تک پولیٹکس میں وہی لوگ ہیں۔ اگر کہیں پہ کوئی ول ہوتی تو اب تک نظر آ گئی ہوتی، تو میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنا چاہیے اور ان کو تھوڑا سا لیوریج دینا چاہیے، تھوڑا سا انفراسٹرکچر میں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ آپ ان کو سڑکیں، پائپ لائن وغیرہ دوسرا چیزیں یہ سارا کچھ بچھا کے دے دیں، باقی ان سے کہیں کہ آپ اپنے ریزورٹس یہاں پہ بنائیں، یہ ہمارے پاس 15-20 لوکیشنز ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں IT انکارپوریٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایپس ہونی چاہیے۔ بیوروکریسی اتنی رکاوٹ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو انہوں نے مختلف چیزیں لیز آؤٹ بھی کی ہیں۔ دیکھیں اگر آپ مثلا اگر ایک ایپ بنانا چاہتا ہے کوئی لڑکا یا کوئی آرگنائزیشن، آزاد کشمیر کی ٹورزم انفارمیشن ان ون ایپ اگر اویلیبل ہوتی ہے، اس کے لیے تو کسی گورنمنٹ نے رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اگر آپ اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی بہتر بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو پرسنلی جا کے موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور آزاد کشمیر کی ٹورزم انڈسٹری کو بہتر کرنے کی کوئی کوشش پرائیویٹ سیکٹر سے ہو سکتی ہے، اس میں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ کہ ایک تو پرائیویٹ انٹرسٹ ہے ان کے کہ ان کے ایک آدمی کا ریسٹورینٹ ہے، ہوٹل ہے، اس نے پیسے کمانے، اور آپ نیلم ویلی میں جا کے دیکھیں، میں آپ سے میرا جو کچھ ماہ پہلے اتفاق ہوا، اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ وہاں پہ جو لڑکے نوجوان لڑکے، انہوں نے تھیم ہوٹلز بنائے ہیں، ریسٹورنٹس بنائے ہیں جہاں پہ وہ چارپائیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک انہوں نے آگے 2 جگہوں کے اوپر تو بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کے ریزورٹس ایک طرح کے ڈیولپ ہو گئے ہیں وہاں پہ، شاردا سے آگے اور ایک شاردا میں۔ تو اس لیے یہ چینجز آ رہی ہیں آٹومیٹک، لیکن اس کو تھوڑا زیادہ تیز، اس سے جتنا ہمارے پاس پیسہ ہے، جتنا ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے، اور اس سارے کو کیپٹلائز کر کے تو یہ کام سپیڈ اپ ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح ہم بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آزاد کشمیر کا جو نوجوان، جس طرح عثمان صاحب نشاندہی کر رہے ہیں کہ نیلم ویلی میں نوجوان آگے بڑھ کے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹ کر رہے ہیں، تو آزاد کشمیر کا نوجوان تو سرکاری ملازمت پہ ان کی نظریں ہیں، آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں یہ سرکاری نوکری دے دو، ان کو بھی اس طرف بڑھنا چاہیے نا۔ بیسیکلی اس وقت دیکھیں جی ان امپلائمنٹ اس قدر ہے کہ ہر نوجوان جو ہے نا وہ نوکری کی تلاش میں، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں ادر دین دیٹ، اور ابھی تو بینکس نے لونز کا آغاز کیا ہے، جس طرح پاکستان کے اندر شروع ہوا ہے، اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر حکومت فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو پاکستان کے بینکوں کی برانچز ہیں، ان کے ذریعے جو ہے یہ لون حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش کی جا سکتی ہے۔ میرا بیسیکلی جو میں نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ ہے کہ سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ میٹر کرتا ہے۔ آپ کوئی بندہ جو مثلا برطانیہ سے آتا ہے تو اس نے آ کے رہنا ہے، ہو سکتا ہے وہ انویسٹمنٹ والا نہ ہو، وہ کوئی ٹورسٹ ہے، وہ جب مظفر آباد میں آیا، وہ رہنے کے لیے اس کو کمرہ دکھایا گیا، تو جب وہ روم میں دیکھتا ہے، میں نے مظفر آباد میں اکثر ہوٹلوں کے اندر دیکھا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ رہ کے جائے اس کی بیڈ شیٹ کو کبھی تبدیل نہیں کیا جاتا۔ بالکل صحیح ہے، یہ دنیا کے کسی سٹینڈرڈ میں نہیں آتا۔ یہ پرابلم ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کا نوجوان خود انصاری کی طرف کیوں نہیں راغب ہو رہا، یہ کیا وجہ ہے؟ ہونا چاہیے، یہ ڈیفینیٹلی کوئی ایگزامپل کریٹ ہوگی تو تب بھی یہ پاسبلٹی ہوگی۔ اور یہ نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ وادی نیلم کا ایک ریزن بھی ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ دیکھیں وہ اتنا دور دراز علاقہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی ملازمت کرنے کے لیے اب اس لیے آپ کو بہت دور آنا پڑتا ہے۔
اور وہاں پہ اب اس لیے اٹریکشن بھی زیادہ ہے کہ لوکلی سطح کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اٹریکشن ہے اور وہاں پہ پاسبلٹیز ہے اور اس سے بھی بہتر پاسبلٹیز ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ساؤتھ کے اندر بھی آپ کوئی زیادہ چیزیں تلاش نہیں کر سکتے کہ اس کوئی کہا جائے کہ بڑی کوئی امپریسو سچویشنز ہے تو وہ نہیں ہے. لیکن obviously اس سٹینڈرڈ کو کسی نہ کسی لیولز پہ آپ نے اس کو اوپر آج ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, obviously جو کوئی سنے گا اس کے اوپر شاید کوئی غور کرے یا سوچے. تو یہ چیزیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں بہت پہلے زیر بحث آنی چاہیے تھی, ڈسکس ہونی چاہیے تھی اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ. اور یہ ضروری بھی نہیں, یہ جیسا عثمان صاحب نے کہا کہ کوئی ضروری بھی نہیں کہ سارے کام حکومت ہی کرے, پبلک سے بھی یہ لوگ کام کر سکتے ہیں اور جو لوگ لوکلی رہ رہے ہیں ان کو بھی اس کے اوپر جو ہے باقاعدگی سے آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا چاہیے اور یہ چیزیں بالکل مینٹین ہو سکتی ہیں اور بہتر بن سکتی ہے. اور ہمارا چونکہ بہت چھوٹا سا خطہ ہے, اس کے اندر کوئی بڑے پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ہم بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اب سمر میں دیکھیں نا راولا کوٹ میں جگہ نہیں ملتی کسی جگہ پہ, ادھر اس طرف بھی دیکھیں کہ کسی سائڈ پہ کوئی جگہ نہیں ملتی آپ کو بعض اوقات. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر فوکس کریں, ہم ان چیزوں کو آگے بڑھائیں اور انشاءاللہ العزیز ریاست ڈیفینیٹلی ڈیفرنٹ شیپ آف فارمز آگے بڑھ سکتی ہے. آزاد کشمیر میں میرے خیال میں کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس کے پاس گھر نہ ہو, زمین نہ ہو. اور اگر زراعت کی طرف بات کریں تو راولپنڈی سے آپ سبزیاں, فروٹ, پھل سارا کچھ جا رہا ہوتا ہے. مطلب وہاں زرخیز زمینیں, وہاں بھی تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل ہو سکتی ہیں. اور میں نے اس میں سب سے بڑا جو لیک ہے, جو سچی بات یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل ویژن کا بھی ہے. اور پھر ویژن جو ہے وہ اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی کہ از خود آپ نے ایک اچھی بات سوچ لی ہے تو سب کو مان لینا چاہیے, ایسے نہیں ہوتا. آپ کو سمجھانی پڑتی ہے اور نیچے تک ٹرکل ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اس کو کہ وہ گراس روٹ لیول کے اوپر وہ پینیٹریٹ کر جائے. ایسے ہی ہے. ہماری جو مسلم کانفرنس کی لاسٹ گورنمنٹ تھی اس میں گرین اینڈ اسکلڈ کشمیر کا ایک ویژن دیا گیا تھا سردار عتیق صاحب کی طرف سے, اور وہ اس کے بعد سارک کا ویژن بنا, اس کے بعد وہ پنجاب کا ویژن بنا, وہ بہت آگے تک وہ بات گئی. ہم بہت ارلی تھے اس بات کے لیے. اور میرے اپنے خیال میں بھی کہ اگر ٹیکنیکلی بھی دیکھیں وائبل ہمارے لیے اب یہی بات ہے فیوچر میں, پوسٹ کووڈ ورلڈ میں اب ملازمتیں, نوکریاں دیکھیں نا, پاکستان کے اندر بینیفٹس 1000 ارب روپے کی پینشنز ہیں آل ٹوگیدر. اب یہ انڈر کوسچن آ گئی ہے کہ یار ہر سال 1000 ارب دینا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کیا جائے. تو بہت سارا کچھ چینج ہونے جا رہا ہے, ہمارے لوگ ریئلائز نہیں کر رہے. ہمارے اوپر بہت سارا پریشر ہے, ہمارے پاس ریجن کا پریشر ہے, اس ریجن کے اندر بہت ساری چینجز آ رہی ہیں. ہم بیچ میں الوف ہو کے نہیں رہ سکتے. تو ہمیں کچھ چینجز, ڈراسٹک چینجز لے کے آنی ہے. اور میں گزارش پھر آپ سے کروں گا کہ ایکسپرٹس کا کام ہے. دیکھیں ڈاکٹر ثاقب شیرانی ہیں, شاہد کاردار صاحب ہیں, اور وہ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں ڈاکٹر گردیزی ہیں, وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر آئی گیس ہارورڈ یا کیمبرج سے وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کے آئے. ایسے کئی لوگ ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے سوچیں. مثلا ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ میرپور کو موٹر وے سے کنیکٹ کرنے کے لیے 26 کلومیٹرز لمبی ایک ڈیول کیریج وے چاہیے, لیس دین فیصل آباد کو کنیکٹ کرنے کے لیے چاہیے. اور یہ آپ کا سی پیک کا جو ہے وہ زون بھی ڈکلیئر ہو گیا ہے, میرپور کا جو انڈسٹریل ایریا ہے, بھمبر کا انڈسٹریل ایریا بھی ڈکلیئر ہو گیا ہے. تو اب اس کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک آئی ٹی ہب بنانے کی ضرورت ہے. 5 سے 10 سال کی کچھ کانسٹنٹ پالیسیز کی ضرورت ہے, پولیٹیکل ایگریمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ اس کے مطابق آگے لے کے چل سکیں. الون ایک آدمی کوئی بڑے سے بڑا 30 مار خانوں کچھ بھی نہیں کر سکتا. یو نیڈ ٹو ہیو اے ٹیم, یو نیڈ ٹو ہیو رائٹ ٹیم. صرف ٹیم نہیں, رائٹ ٹیم چاہیے اور آپ کو ایکسپرٹ اوپینین چاہیے اس کے بارے میں کچھ آگے لے کے جانے کے لیے. لیکن ڈاکٹر صاحب آزاد کشمیر کا نوجوان ڈگریاں لے کے اب آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیسے پھر ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا, کیسے ان کو انگیج کیا جائے گا؟ تو اس کے اوپر سب سے جو بیسک ضرورت ہے وہ ہے اسکل کی, کہ ہم نو ڈاؤٹ کہ ایک تو ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ اتنی معیاری ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارے جو بچے بیرونی دنیا میں جاتے ہیں تو وہ اس طرح کو اپ نہیں کر سکتے جس طرح کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے, جو بیسک ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے. اور پھر اس کے اوپر ہم زیادہ بہتر یہ کر سکتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنلی ایسے, میں نے ایک دو دیکھا, ایک میں نے مظفرآباد میں کم جو ہے وہ دیکھا ابھی ریسنٹلی, وہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا ایک مطلب ادارہ بنایا. اسی طریقے سے ایک ٹرین کرنے والا ادارہ بنایا جائے آزاد کشمیر کے اندر, جس میں فار ایگزامپل آپ نرسز کو ٹرین کرتے ہیں. ساری دنیا میں ریکوائرمنٹ ہے کہ نرسز کو, وہ اور کوئی ضروری نہیں کہ فیمیل نرسز ہی ہوں, جینٹس بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح پیرامیڈکس کے لوگ آپ ٹرین کریں, ساری دنیا میں وہ ایکسپلور ہو سکتے ہیں ہر شعبے کے اندر. اور آپ یقین کریں کہ دنیا میں آپ کو ایکسپرٹ بھی چاہیے. ایگزیکٹلی, اور ایکسپرٹ بھی چاہیے, تھوڑا بہت فنڈنگز بھی چاہیے. اور اگر اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کیا جائے, آپ ہر سال میں 1000 نوجوان کو یہ اسکل دے کے
آپ ان کو راستے دکھائیں گے. وہ جب اگر 3 سال ان کے کانٹریکٹ ہو کہ 3 سال وہ کسی باہر ملک میں کریں گے, واپس آ کے اپنے ملک میں وہ فیسلٹی سرو کریں گے. یہ طریقہ کار ہو تو آپ یقین کریں کہ ہماری تو آبادی 40 لاکھ ہے ساری. آپ ہم لوگوں کو جو وہ لوگوں کے لیے ایگزامپل بن اس مختصر سی اسٹیٹ کے اندر, چھوٹی سی اسٹیٹ کے اندر آپ یقین کریں کہ ہم پاکستان کے صوبوں کے لیے ایگزامپل بن سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے عثمان صاحب. آزاد کشمیر کا نوجوان آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیا میسج ہوگا ان کو آپ کی طرف سے؟ دیکھیں, آزاد کشمیر کے نوجوان کے لیے ہمارے پاس یہ میسج ہے کہ ہم آنے والے وقت میں ہماری یہ کوشش ہوگی, اور وی انڈرسٹینڈ, وی نو ویری شیور کہ لاسٹ ونڈو آف اپرچونٹی ہے ہمارے لیے آزاد کشمیر کی مستقبل کی جنریشنز کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس حکومت پہ کم کرنے کا, اور ان کو ایک ریاست کے ایک باعزت باوقار شہری کے طور پہ ایک احساس دلانے کا. اس کے لیے اس بات کے اوپر جو کچھ بھی کیپٹلائز کیا جائے گا, جو کچھ بھی بنایا جائے گا, پھر اٹس ناؤ اور نیور والی بات ہے کہ یہ اب پھر ورنہ ٹرین مس کر جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر محمود ریاض صاحب آپ کا شکریہ, عثمان صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو چاہیے کہ خود کفالت کی طرف بڑھیں اور آزاد کشمیر کو ترقی یافتہ بنائیں. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.